ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال عام طور سے کیا جاتا ہے بقرعید کے موقع پر کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ہمیشہ جواب دیا جاتا ہے کہ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک خاص طبقہ جس کو عبادتوں میں دلچسپی نہیں ہوتی لیکن عبادتوں سے روکنے میں دلچسپی ہوتی ہے، وہ انتشار کرتا ہے۔ چونکہ قربانی میں خون بہانا مقصود ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے، یہ عبادت ہے، اسی طریقے سے عقیقے میں خون بہانا مقصود ہے اور یہ عبادت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر بچے کے نام پہ عقیقہ نہ کیا جائے تو یہ بچہ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لے، یعنی بچہ مرہون ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عبادت ضرور انجام دینی چاہیے۔ ہمارے سماج میں سستی اور کاہلی کہہ لیجئے یا رسم و رواج کی پرستش کہہ لیجئے کہ ہمارے سماج کے لوگ عقیقے پہ دھیان نہیں دیتے، مٹھائی بانٹنے پہ بہت دھیان دیتے ہیں، یا اگر عقیقہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر اتنے زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں کہ شریعت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے لیے ہال بک وغیرہ کیے جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت خطرناک طریقہ ہے جس سے مسلمان اعمال سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے ابھی اس ٹاپک پہ نہیں بولنا، رسم و رواج کے ٹاپک پہ۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے جو مسلمان رسم و رواج میں لت پت ہو گیا ہے۔ بس کہنا یہ ہے کہ عقیقہ کریں، اور عقیقے کا جو صحیح وقت ہے 7ویں دن وہ کریں، وہ نہ ہو سکے تو 14ویں دن، 21ویں دن، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر عمر بھر میں کبھی بھی 7ویں دن کا لحاظ کرتے ہوئے کریں۔ اگر 7 تاریخ کو بچہ پیدا ہوا ہے تو 14 تاریخ کو کر لے، 21 کو کر لے، 28 کو کر لیں، اس ترتیب سے کی جائے۔ خیر، اس میں اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اس کے لیے بکرے کا انتخاب کیا جائے۔ لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکری، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن اگر بڑے جانور میں شرکت کی جائے تو بھی بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ذبیحہ یعنی قربانی کے لیے نسک کا لفظ استعمال کیا ہے شریعت نے، اسی طریقے سے عقیقہ کے لیے بھی نسک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مقصود دونوں کا خون بہانا ہے۔ اس اعتبار سے بڑے جانور میں بھی عقیقہ ہو سکتا ہے اور چھوٹے جانور کا عقیقہ تو ہوتا ہی ہے۔ پھر قربانی کے جانور میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات پہ خود اسلاف نے تو لکھا ہے، ہمارے اکابر علماء کرام تو کہتے ہی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اہل حدیث فرقے کے ایک عالم صاحب مولانا عبدالستار دہلوی صاحب، ان کی کتاب فتاوی ستاریہ سے کچھ عبارتیں پڑھتے ہیں۔ فتاوی ستاریہ جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 76 پہ ایک سوال ہے، سوال پڑھیں، سوال سن لیں۔ سوال یہ ہے، سوال نمبر 107، ایک گائے میں بمطابق قربانی کے 7 حصے مقرر کر کے 3 حصے لڑکوں کی طرف سے اور 1 حصہ لڑکی کی طرف سے عقیقہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جس طریقے سے قربانی میں شرکت کر سکتے ہیں، قربانی میں حصے بانٹ سکتے ہیں، ویسے عقیقے میں بانٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، اس کے متعلق کوئی صریح نص فعلی یا قولی تو کتاب و سنت میں معلوم نہیں، مگر ہاں بلحاظ دیگر احکام شرعیہ کے و بلحاظ حدیث الدین یسر اور ما جعل علیکم فی الدین من حرج کے برابر جائز اور درست ہے۔ کیا مطلب؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں چونکہ یہ فرقہ زور شور اس بات پہ لگاتا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنے کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو جس طریقے سے قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنے کا ذکر نہیں ملتا، اسی طریقے سے بڑے جانور میں عقیقہ کا ذکر بھی تو نہیں ملا نا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں، ذکر نہ ہونے کے باوجود، کیونکہ شریعت میں تنگی نہیں ہے۔ اور سنیں، یہ فتاوی ستاریہ کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 176 ہے۔
یہاں بھی سوال ہوا بچے کے عقیقہ میں بھیڑ بکری ہی ذبح کرنی چاہیے یا بیل بھی جائز ہے؟ بیل بھی جائز ہے؟ جواب، عقیقہ میں شرعاً بھیڑ بکری اونٹ جائز اور درست ہے۔ جس طریقے سے بھیڑ بکری جائز ہے اسی طریقے سے اونٹ اور بھی جائز درست ہے۔ ہر شخص حسب توفیق و حسب حیثیت اس امر مسنون کو ادا کر سکتا ہے۔ 2 بکروں کے بجائے 1 بکرا اور 1 یا بیل کی ممانعت پر بھی کوئی دلیل نہیں، یا 1 بیل کی ممانعت پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ بعض لوگوں کا، یہ جو غیر مقلدین کا جو طرز ہے نا، اس طرز کا جواب دے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا بجز غنم کے دیگر حیوانات معقول اللحم کو صرف اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک بکری کے سوا کوئی دوسری چیز احادیث میں مذکور نہیں، ناکافی سمجھنا اور لا یجزئ غیرھا کہہ دینا غلط ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ بکری کا ذکر آیا ہے عقیقے کے بارے میں تو نہیں آیا عقیقہ کے بارے میں، اس لیے نہیں کر سکتے، ان کی یہ سوچ غلط ہے۔ تو جس طریقے سے ان کی یہ سوچ غلط ہے اسی طریقے سے ان کی یہ سوچ بھی غلط ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کی شرکت نہیں کر سکتے، اس کا ذکر نہیں آیا ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے اس بیان کے مطابق۔ آگے لکھتے ہیں جیسا کہ علامہ ابن منذر اور بوشنجی وغیرہ بعض شوافع سے منقول ہے، کیونکہ احادیث میں شات اور غنم کا مذکور ہونا اجزائے غیر کے منافی نہیں۔ شات اور غنم یعنی بکرے کا ذکر ہونا یہ بیل اونٹ وغیرہ کے ذکر ہونے کے منافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس کا بھی خون بہایا جا سکتا ہے، اگر بکرے کا بہایا جا سکتا ہے تو گائے بیل اونٹ کا ہی بہایا جا سکتا ہے۔ چہ جائے کہ غنم اور شات وغیرہ بھی منصوص و مذکور ہو تو پھر لا یجزئ کہہ دینا، عدم اجزاء غیر وغیرہ کا دعویٰ کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ گو افضل و ارجح بوجہ کثرت ذکر کے بھیڑ بکری دمبا ہی ہے، مگر گائے بیل وغیرہ کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ کہ ذکر نہ ہو لیکن اس کے باوجود اس کی قربانی اور اس کا عقیقہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں نیل الاوتار میں ایک عبارت ہے، عربی عبارت وَأَمَّا الْأَفْضَلُ عِنْدَهُ فَالْكَبْشُ، ایک لمبی عبارت ہے، یعنی جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ دھیان دیں کیا لکھتے ہیں، جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ عقیقہ میں گائے بکری جائز ہے۔ تو جس طریقے سے عقیقہ میں گائے بکری جائز ہے اسی طریقے سے قربانی کے جانور جو گائے اور بکری کی شکل میں ہو اس میں عقیقے کی شرکت بالکل جائز ہو جائے گی۔ اور جمہور کا یہ مذہب بلا دلیل نہیں، جمہور کا یہ جو مذہب ہے یہ بلا دلیل نہیں، بلکہ طبرانی اور ابو الشیخ اصبہانی کی وہ روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے اس کی صریح دلیل ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اونٹ سے اور بکری سے۔ بکری سے عقیقہ کر سکتے ہیں، اونٹ اور سے بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، نیز مولوی ابو القاسم صاحب ایک جگہ تحریر کرتے ہیں، عقیقہ میں گائے اور شتر بھی جائز ہے، عقیقہ میں گائے اور اونٹ بھی جائز ہے، اور ساتواں حصہ یعنی 1 حصہ 2 حصہ 3 حصہ، تو وہ جو حصے ہوتے ہیں نا اس میں سے 7واں حصہ کا مثل ایک بکری کے ہے، یعنی جو کام ایک بکری کر دیتی ہے وہی کام گائے اور کا 7واں حصہ کرے گا، اونٹ کا 7واں حصہ کرے گا، تو ایک بکری کا عقیقہ ہو جاتا ہے ایک بکری کا عقیقہ، تو بیل کا 7واں حصہ بھی عقیقے میں کافی ہو جائے گا۔ مثلا 3 بیٹے اور 1 بیٹی کا عقیقہ ایک ساتھ کرنا چاہیں تو 1 شتر یا کفایت کرتا ہے، کیونکہ 3 بیٹے کے 6 جانور اور 1 بیٹی کا 1، تو اب 7 ہو گئے، اور 1 شتر بحکم 7 بکری کا رکھتا ہے۔ نیز آگے لکھتے ہیں، اگر 6 شخص قربانی کی نیت سے شریک ہوں، 6 شخص قربانی کی نیت سے شریک ہو اور 7واں شخص اپنے بچے کے عقیقے کے لیے شریک ہو جائے تو جائز ہے۔ بات ایک دم واضح ہے، نقل کرنے والے فرقہ اہل حدیث کے عالم ہیں، مولانا عبدالستار دہلوی صاحب ہے، یہ ساری باتیں اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں، اور بھی عبارتیں ہیں، میں نے ان کی کتاب میں 5 حوالے ان کی کتاب سے نوٹ کر کے رکھا ہے، خود فرنٹ پہ لکھ کر کے رکھا ہے آسانی کے لیے، اسی کتاب کے اندر موجود ہے،
جس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ قربانی اور عقیقے میں تفصیل فرق نہیں کر سکتے، فرق کرنا ضد ہے اور شرارت ہے، اور اگر فرق کرنا ہی ہے تو پھر بہت سارے مسائل میں پیچیدگی ہو جائے گی اور دین کی جو سہولت اور آسانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو بھی فتنے دین کے نام پہ کیے جا رہے ہیں اس سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں یہ اختلافی مسائل نہیں ہیں۔ ہماری پبلک یہ سمجھتی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ان کاموں کے ذریعے اختلاف کو ہوا دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہوا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اختلاف کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم نے یہی کہا نا کہ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اب جس نے ٹانگ لڑایا، ٹانگ لڑانے کی عادت ہے، کہیں بھی لڑا دیتے ہیں، ٹانگ لڑایا تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کریں، شریعت میں آسانی ہے، تنگی نہیں ہے۔ اس لیے ذہن سے اس بات کو نکال دینا چاہیے کہ ہم اختلاف کو ہوا دے رہے ہیں، بالکل اختلاف کو ہوا نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہوا نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس طرح کی اختلافات جو ہے باطل کی چاہت ہے اور آپ باطل کی چاہت کو پوری کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اختلاف شروع کرنے والا باطل کی چاہت کو پوری کر رہا ہے، اختلاف کو مٹانے کے لیے لڑنے والا یہ باطل کی چاہت کو پوری نہیں کر رہا ہے بلکہ باطل کی چاہت کو ملیہ میٹ کر رہا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔